اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بلڈ پریشر کا عنوان تھا، مگر بلڈ پریشر کے عنوان میں اسباب تھے، پورے اسباب جو آج کل ہم نے ان کو لائف سٹائل کو چینج کر لیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا طرز زندگی جو ہے یہ تبدیل ہو چکا ہے، ہمارا لائف سٹائل تبدیل ہو چکا ہے، ہمارا رہن سہن تبدیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہماری خوراک بدل چکی ہے، اور ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پر جو ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا ہے، اور پھر ہم سست الوجود ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ بلڈ پریشر ایک نہیں بلکہ بے شمار جو امراض ہیں انہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ تو ہم نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر غور کرنا چھوڑا ہوا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے موٹاپے کے اوپر۔ موٹاپا جو ہے، اس سے پہلے کسی نے اس پر جتنے بھی موٹاپے کی ویڈیوز آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی قسم کے موٹاپے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فیٹس کو ہی موٹاپا سمجھا جاتا ہے، اور فیٹس کے ہی مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم موٹاپے کے اوپر جو ہے وہ اس کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میری کلینیکل پریکٹس میں 30-35 سال کی جو میری ریسرچ ہے، اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ موٹاپا بھی میرے نزدیک 3 اس کی اقسام ہے، اور آپ کتب اٹھا کے دیکھ لیں، طبی کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ میڈیکل کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے پہلے اس میں صرف ایک ہی وجہ کو موٹاپے کی وجہ قرار دیا گیا ہے، جو کہ فیٹس۔ حالانکہ فیٹس، چربی جسم کے اندر موٹاپے کو بڑھا دیتی ہے، جسم کے خد و خال کو موٹا کر دیتی ہے ضرورت سے زیادہ، وہ ایک قسم ہے اس کی۔ میرے نزدیک فطری قانون طب مفردزا کے مطابق جو میں نے بات اخذ کی ہے، وہ ہے موٹاپے کی بھی 3 ہی اقسام ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ان 3 اقسام پہ اور ان کے اسباب پہ۔ یعنی آج کل ہمیں موٹاپا جو ہے عام ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے اور ان سے بچنے کی کوشش کی جائے تو کسی حد تک اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دیہاتوں میں بسنے والے مرد و خواتین شہری آبادیوں میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ صحت مند اور چاق و چوبند، دبلے پتلے، سخت جان ہوتے ہیں، جبکہ شہروں کے رہائشی وہ جس عمر میں بھی ہوں اکثر بیمار، سست الوجود، پست ہمت، لیکن بظاہر موٹے تازے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات میں رہن سہن، لائف سٹائل اور روزمرہ معمولات زندگی اور خوراک میں واضح فرق ہے۔ دیہاتی لوگ اس طرح کی غذائیں اپناتے نہیں ہیں، سادہ خوراک کھاتے ہیں، سادہ غذائیں کھاتے ہیں، اسی لیے وہ ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، اور جسم کو وہ جو ہے وہ حرارت پہنچاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں دیہات اور کھیتوں کھلیانوں میں کام کرتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کی جو علامات ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے سابقہ لیکچر میں آپ کو سابقہ ویڈیوز میں
تمام اسباب پر جو ہے نا وہ لمبی بات کی ہے۔ تو ان تمام تینوں علامات کا جو حل ہے وہ ہے سادگی، وہ ہے سادہ طرز زندگی، وہ ہے سادہ خوراک اور اپنا رہن سہن میں سادگی کو اپنانا اور شعار بنانا۔ اب ہم ان کے موٹاپے کی جو ہیں 3 قسمیں ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ جدید فطری طریقہ علاج طب مفرد اعضاء میں نے جس چیز کو ثابت کیا ہے اور پایا ہے اس کے مطابق تحقیقات اور عرصہ دراز سے کلینیکل پریکٹس سے ثابت ہوا ہے کہ موٹاپا 3 کیمیائی تحریکوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ان تحریکات میں اخلاط بدنیاں، بدنی سیال مادے، رطوبتیں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور غیر فطری طور پر جو کہ موٹاپے اور دیگر بے شمار کیمیائی امراض و علامات کا باعث بنتے ہیں، جن کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو اس کی قسم ہے وہ ہے بلغمی موٹاپا، جس کو ہم طبی طور پر بلغمی موٹاپے کا نام دیں گے۔ اس میں یہ چربیلا موٹاپا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں فیٹس بڑھ جاتے ہیں اور دیگر جو بیماریاں ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے، یا دیگر بیماریاں ویسے بھی پیدا ہو سکتی ہیں جن میں چربیلا موٹاپا بھی ہے۔ اس قسم کے لوگوں میں کیمیائی طور پر رطوبات کی کثرت ہوتی ہے، جسم میں چربی اور آبی سیال مادوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ یہ زائد رطوبتیں چربیلے مادوں کو اور کولیسٹرول کی زیادتی کا باعث بنتی ہیں، جسم میں چربی ہی بنتی چلی جاتی ہے جو کہ موٹاپے کے علاوہ دیگر بے شمار امراض و علامات کا باعث بنتی ہیں، جس میں نے سابقہ لیکچر میں بھی بتایا آخر پہ کہ لو بلڈ پریشر بھی اسی میں ہی آتا ہے، اور جسم کے اندر جو خون کی رفتار ہے اس میں چربیلے مادوں کا بڑھ جانا، اسی لیے سست روی اور خون کا سست ہونا بھی ہوتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے، بوجھل پن، سستی، کم ہمتی، جوڑوں کا درد، سانس پھولنا اور چلنے پھرنے سے معذوری ظاہر کرنا، کھانے پینے سے بے رغبتی، بھوک کا نہ لگنا اور ہانپنا، اور چلتے ہی تھوڑا سا سانس پھول جانا، اور جسم ضرورت سے زیادہ موٹاپا ہونا، اور جسم ضرورت سے زیادہ اور جو ہے وہ سفیدی مائل ہونا، اور بدن کا پھولتا ہی چلے جانا، تھوڑی سی خوراک کھانے کے بعد بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی جسم کے اندر جو ہے وہ جزو بدن بن گیا۔ در حقیقت یہ موٹاپا زیادہ تر ایسی غذاؤں کے استعمال سے ہوتا ہے جن میں چکنائی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، مثلا دودھ ہے، بلائی ہے، مکھن ہے۔ کچھ لوگ ان چیزوں کے زیادہ رسیا ہوتے ہیں تو ان کے جسم میں رطوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور لہٰذا ایسے مریضوں کو مذکورہ چکنائیوں سے اور ایسی دودھ سے بنی ہوئی چیزوں سے، مشروبات سے اور دیگر ایسی جو سیال مادے ہیں وہ پینے کی چیزوں پہ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، ورنہ اگر غلط خوراک اور غلط علاج سے آپ سالوں سال لگے رہیں، مہینوں مہینے لگے رہیں، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری
جو قسم ہے موٹاپے کی اس کو ہم ریحی موٹاپا کہتے ہیں، یعنی سوداوی موٹاپا۔ اس میں جسم کے اندر ہوا بھر جاتی ہے، ری پیدا ہوتی ہے۔ یہ موٹاپا عام طور پر ان لوگوں میں اکثر ہوتا ہے جو دائمی قبض کے مریض ہوں اور گیس ٹربل، بد ہضمی اور تبخیر معدہ میں مبتلا رہتے ہوں، اور ایسے لوگ زیادہ تر مرغن اور چٹپٹی تیز مسالہ دار چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، جن کا تذکرہ یہاں مناسب نہیں ہے کہ اس میں بیکری بھی شامل ہے، اس میں میدا بھی شامل ہے، اس میں پراٹھے بھی شامل ہیں، اس میں ترش چیزیں بھی شامل ہیں، اور اس میں چٹپٹی بھی چیزیں شامل ہیں۔ اس طرح کی رسیاں جو ہیں ایسے موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، اور اس میں واضح فرق ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا جسم جو ہے بھدا اور موٹا اور بد وضع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر موٹاپے کا اثر پیٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ پیٹ اکثر بڑھ جاتا ہے، اور دیگر جو اعضاء ہیں وہ اسی طرح رہتے ہیں۔ سر بھی اسی طرح رہتا ہے، پاؤں بھی اسی طرح رہتے ہیں، ہاتھ بھی اسی طرح رہتے ہیں، اور موٹاپے کا زیادہ تر زور جو ہے وہ پیٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ پیٹ بڑھ جاتا ہے، ہپ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک واضح علامت ہے، اور اس کے ساتھ جو میں نے دوسری علامات بتائی ہیں، گیس قبض کا رہنا، تیزابیت کا ہونا، غذا کا ہضم نہ ہونا، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، اور جوڑوں کے درد بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسے مریض جو ہیں وہ سوداوی موٹاپے کے مریض ہوتے ہیں یا ریاحی موٹاپے کے مریض ہوتے ہیں، اور ان کے جسم میں کیمیائی طور پر ایک سیال مادہ جسے طبی زبان میں سودا کہا جاتا ہے اعتدال سے بڑھ جاتا ہے، جو کہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے موٹاپے کے لیے آپ اس کے مطابق ہی علاج کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ ایسے مریضوں کے جسم میں رطوبات کی بجائے ریحی مادے جمع ہو کر بدن کو غبارے کی مانند بھر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں ریحی دیگر علامات پائی جاتی ہیں۔ سودا کی زیادتی سے خون میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چہرے پر سیاہ داغ، دھبے اور خون کی خرابیاں بھی پائی جا سکتی ہیں، اور اکثر شوگر کے معدے کے مریض جو ہیں وہ بھی اس میں مبتلا مرض ہوتے ہیں، اور دیگر علامات بلڈ پریشر بھی اس میں، جو ریحی بلڈ پریشر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایسے مریضوں میں جسم کی نسبت پیٹ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کی بنیادی وجہ تیزابیت معدہ اور رئہ کا دباؤ ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کو مذکورہ تیزابیت پیدا کرنے والی غذاؤں سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ چٹپٹی، مرغن اور بادی و ترش ٹھنڈے مشروبات سے، اس کے علاوہ آلو، گوبھی، بینگن، چنے کی دال، بڑا گوشت اور دیگر ثقیل اور قبض پیدا کرنے والی غذاؤں سے اجتناب کرنا پڑے گا، تو اس سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ تیسرے نمبر پر ورمی موٹاپا۔ یہ در حقیقت ورمی موٹاپا تو نہیں ہوتا، لیکن جسم کے اندر جگر اور جگر کے متعلقہ جو غدود ہیں ان کی سوزش کا نام ہے، اور پورے جسم کے اوپر ورم آ جاتا ہے، اور چہرہ جو ہے اور جسم کی رنگت جو ہے وہ غیر طبعی طور پر پلاہٹ والی ہوتی ہے، زردی مائل ہوتی ہے۔ یہ ایک واضح علامت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ موٹاپا دراصل جگر کی تیزی کی وجہ سے اور جگر کی سوزش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایک سیال مادہ جسے صفرا کہتے ہیں، اور صفرا عربی میں پیلے مادے کو کہا جاتا ہے، جسم میں بڑھ کر
मोटापे का बायस बन जाता है। आप उसको ऐसे देखेंगे कि बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको ऐसे जैसे शहद की मक्खियों ने काटा हो, उनके चेहरे पर भी स्वेलिंग होती है, उनके जिस्म पर, उसके बदन पर, पूरे जिस्म के ऊपर भी हल्की हो या ज़्यादा हो, ये तो कमी बेशी हो सकती है, सोजश होती है तो ज़ाहिर है ज़रूरत से ज़्यादा वो जिस्म बड़ा महसूस होगा। और इसके साथ दीगर जो गर्मी की अलामात हैं, जो जिगर की सोजश से पैदा होने वाली अलामात हैं, वो बेशुमार हो सकती हैं। तो ये मोटापा मज़कूरा दोनों सूरतों से जो पीछे मैंने बयान की हैं उनसे ये मुख्तलिफ होता है। ऐसे मरीज़ों में बिलीरोबन की ज़्यादती होती है, यानी बाइल साल्ट की मिकदार बढ़ जाती है। दर हकीकत ये मोटापा जिगर व गुदद की गैर तबई तेज़ी के बायस होता है। इसीलिए ज़ायद सुफरावी मादा यानी साल्ट की मिकदार बढ़ जाती है खून में, तो पूरे जिस्म में ये फैलकर सोजन की सूरत पैदा कर देता है। इसी वर्मी सूरत को अक्सर आम लोग मोटापा ही तस्वर करते हैं। इन मरीज़ों में मोटापे के अलावा दीगर अलामात भी जिगर के मुतलका जो पाई जाती हैं, उसमें वाज़े जो अलामत है वो ब्लड प्रेशर का हाई होना और ज़ोफ़े क़ल्ब होना, जोड़ों का दर्द, और जिनके ऊपर सोजन आ जाए, जोड़ों के ऊपर सोजन आ जाए, ये भी एक वाज़े अलामत है। जो साबका मोटापा है, जिसको मैं सौदावी मोटापा कह रहा था, उसमें जोड़ों में अगर होगा मर्ज़ तो कड़कन होगी, आवाज़ें आएंगी, जोड़ खड़केंगे और उस पर सोजन नहीं आएगी। लेकिन इसी मोटापे के अंदर जो है वो जोड़ों का अगर दर्द है, तो जोड़ों में अगर तकलीफ़ है, चलने फिरने से सांस फूलता है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और साथ उसके बाज़ मरीज़ों को मसाने की भी सोजश होती है, गुर्दों की सोजश भी हो सकती है, एलर्जी और धप्पड़ और सोजशी अलामात भी हो सकती हैं। ये इसके अलावा भी दीगर ऐसी गर्मी की जो अलामात हैं वो पैदा हो सकती हैं। ऐसे मरीज़ मोटापे वाले जो हैं उनको गर्म चीज़ों से नुकसान होगा। गर्मी पैदा करने वाली ग़िज़ाओं यानी अंडे, गोश्त, तेज़ मिर्च मिसाले, करेले, बैंगन, मेथी, खुश्क मेवाजात और दीगर चटपटी, मुरगन और मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा। खाने में ठंडी सब्ज़ियाँ, ठंडे मशरूबात, जिनको अवामुन्नास जानती है कि कद्दू, शरीफ, टींडे, शलजम, मूली, गाजर और दीगर देसी तोरी और दीगर ऐसी दूध से बनी हुई चीज़ें, मशरूबात, ये चीज़ें इस्तेमाल करने से इस मर्ज़ का अज़ाला हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब हम इनके बिल तरतीब क्या वजात उनकी तरफ आते हैं। आप 80, ये हमारा असूल है कि ग़िज़ाई इलाज 80% और दवा जो है वो 20%, फिर इंशाअल्लाह 100% इन अमराज से निजात हासिल हो सकती है। सबसे पहला जो कहवा है वो आपकी नज़र करता हूँ, बेशक लिख लें या वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। और आप अपने घरों में, आप अपने क्लिनिक्स में, आप अगर मुआलिज हैं तो अपने प्रैक्टिस में इनको करके, इनको आज़मा के देखें, आप इस चीज़ के कायल हो जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझे जो मैसेज में ये कहा कि मोटापे के ऊपर भी बात होनी चाहिए, तो मैं उनकी भी फरमाइश पूरी हो गई। सबसे पहला जो पहली किस्म है बलगमी मोटापे के लिए, उसमें ये चंद चीज़ें हैं, आप नोट कर लें। नंबर 1, दारचीनी। ये पोटे पोटे बराबर
2 टुकड़े दालचीनी के ले लें, और लौंग जो हैं ये 3 से 4 अदद लौंग ले लें, और कलौंजी इसकी 1 चुटकी, आधी चुटकी वो डाल दें, चंद दाने। और इसमें लेमन ग्रास एक घास होती है, उस लेमन ग्रास के 1 से 2 चुटकियाँ वो डाल दें, और खौलते पानी में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये चीज़ें डाल के इनको 2-3 उबाल आ जाएं, ढकना बंद करके चूल्हा बंद कर दिया जाए, और 1 प्याली उसमें छान लिया जाए। छान कर इसमें शहद भी शामिल कर सकते हैं, और इसमें ख़ास तौर पर आधा लीमू निचोड़ लें, यानी लीमू का रस आधा लीमू जो है वो उसमें निचोड़ के, ये बेशक मीठा और नमकीन करके पिए जिस तरह की हालत हो। तो इस तरह ये दिन में सुबह दोपहर शाम चाय की बजाय ये एक मेडिसन समझ लें, ये एक दवा समझ लें, और इसको मुसलसल इस्तेमाल करें। आपके जिस्म में बशर्ते के जो अलामात बताई गई हैं, तरी और सर्दी की अलामात हों, और मोटापा जो है वो चर्बीला हो, तब इसको इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे रियाही और जो है सौदावी मोटापे के लिए जो कहवा है वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। उसमें पुदीना है, जंगली पुदीना बाज़ार से मिल जाता है, पंसार से जंगली पुदीना, उसी तरह पानी खौलते में जंगली पुदीने की 1 चुटकी या 1.5-2 चुटकियाँ उसमें डाल दें, और अजवाइन देसी डाल दें 1 चुटकी या चौथाई हिस्सा चम्मच का, और उसके बाद तेज़ पत्ता जो है वो डाल दें। थोड़ी सी उसमें अदरक जो है वो कटी हुई, बारीक कूटी हुई, वो 1 चुटकी डाल दें, और उसी तरीके से खौलते पानी में इन चीज़ों को डाल के तो ये मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला सौदावी और रियाही मोटापे के अलावा कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती और जो जिस्म के अंदर दीगर अलामात जो हैं, सौदावी तेज़ाबियत है, गैस है, कब्ज़ है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह की अलामात इंशाअल्लाह वो उनसे निजात हासिल होगी। आप मुसलसल 2-3 महीने 4 महीने जिस तरह की आपको मर्ज़ है उतना अरसा आप इसको इस्तेमाल करें रेगुलर, और साथ उन चीज़ों से भी परहेज़ करें जो मना है। इसी तरीके से आगे तीसरे नंबर पर जो वर्मी मोटापा जिसको कहा गया है, उसमें आप ना गर्म चीज़ें खाएंगे ना खुश्क चीज़ें खाएंगे, जो चीज़ें पहले बयान की गई हैं वो नहीं खाएंगे, और उनके लिए जो कहवा है वो भी नोट कर लें। सना मक्की जो है इसके कम अज़ कम ये आधी चम्मच वो हल्की होती है, इसीलिए 1 चम्मच भी डाल सकती है, या चुटकियों से 3 उंगलियों की चुटकी डाल के उसमें वो डाल दें, और सौंफ 1 चुटकी डाल दें, यानी चौथाई हिस्सा सौंफ का डाल दें। गुलाब के फूल, ईरानी या देसी फूल जो होते हैं, जो मेडिसन में काम आते हैं, ये सुर्ख हारों वाले फूल या कब्रों के ऊपर जो फूल डाले जाते हैं सुर्ख, ये हरगिज़ फ़ायदेमंद नहीं होते। जब भी फूल इस्तेमाल करें आप छोटी पत्तियों वाले पिंक कलर के फूल जो हैं वो इस्तेमाल करें। ये भी सना मक्की के जितने, यानी वो भी हल्के होते हैं, वो भी उसी मिकदार के मुताबिक डालें। इसके बाद जो है ज़ीरा सफ़ेद जो है वो भी चौथाई हिस्सा चम्मच का वो भी डाल दें। तो इस तरीके से इसमें छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, 1 या 2 खुशबू के लिए, वैसे भी वो मुफीद होती है। तो ये कहवा जो है बड़ा खूबसूरत कहवा, ये आप मुसलसल इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज़ जो दीगर गर्मी की
وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے نفع بخش ہے۔ معدے کی سوزش دور ہو جائے گی، جگر کی سوزش بھی دور ہو جائے گی، انتڑیوں کے اندر اگر سوزش ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، گردوں کے مسائل ہیں اگر وہ بھی ساتھ، آپ میڈیسن بھی لیں لیکن کسی ایسے مستند معالج سے جو کہ طب مفردہ کو جانتا ہو، جو غذاؤں کا علاج بالمفرد اعضاء جانتا ہو، اس سے لیں تو آپ انشاءاللہ تعالی اس ترتیب سے، اس ترکیب سے اگر آپ علاج کریں گے تو یہ موٹاپا ہی نہیں بلکہ دیگر جو ایسی جو آپ جن چیزوں میں، جن بیماریوں میں آپ مبتلا ہیں، ان سے آپ کو مکمل فائدہ ہوگا اور مستقل فائدہ ہوگا۔ یہ عارضی علاج نہیں ہے، کیونکہ ہم مریض کا علاج نہیں کرتے، ہم مرض کا علاج کرتے ہیں۔ ہم علامت کا علاج نہیں کرتے، ہم مرض کا علاج کرتے ہیں، سبب کا علاج کرتے ہیں۔ تو ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایسے بھی اپنا طرز زندگی بھی اس کو ذرا تبدیل کریں، لائف سٹائل کو تبدیل کریں اور غذاؤں کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ 80% علاج جو ہے وہ غذا سے ہوتا ہے۔ باقی یہ ایک پوری دنیا میں دوا فروشی اور دوا خوری کا نظام جو ہے یہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔